فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب وہ بھی سر حسین کا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے امام عالی مقام کی کوفہ آمد کی وجہ۔ اس بارے میں چند گزارشات آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ انسانی تاریخ کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو انمٹ ہیں کہ ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور پھر ان واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے کردار بھی ہمیشہ کی طرح امر ہو جاتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کرب و بلا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو کئی سو سال گزر جانے کے باوجود بھی تر و تازہ ہے۔ یہ واقعہ اصول پسندی، راست گوئی، صبر، استقامت، حریت اور قربانی کا استعارہ ہے۔ جب امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، جب آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو پھر طرح طرح کے مصائب سے آپ کو گزرنا پڑا۔ یزید نے جب خلافت کو سنبھالا تو اس نے مدینہ کے والی کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے ذریعے اس نے کہا کہ وہ امام عالی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن جب اس کو اس بات میں ناکامی ہوئی تو پھر امام عالی مقام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو پھر آپ کو کوفہ کی جانب سے خط آنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کو بہت سے خطوط ملے تو پھر آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا کہ آپ پہلے کوفہ جائیں، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، آپ نے جب لوگوں سے ملاقاتیں کی تو بہت سے لوگوں نے آپ کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ کیا۔ آپ کے ہاتھ میں بہت سے لوگوں نے حضرت امام حسین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بیعت کر لی۔ جب بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے دو کم سن بچوں کے ہمراہ کوفہ گئے تھے، جب آپ نے وہاں کے لوگوں کا اس طرح امام عالی مقام کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ دیکھا، یہ جو معاملہ دیکھا تو آپ نے پھر اس بات کا فیصلہ کیا کہ امام عالی مقام کے لیے اب حالات بہتر ہیں، اب وہ کوفہ آ سکتے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات امام عالی مقام تک پہنچائی
تو اس کے بعد یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا۔ جب اس نے کوفہ کا حکمران ابن زیاد کو مقرر کر دیا، جب ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کو دیکھا کہ یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے کی حیثیت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جب یہ اس نے دیکھا تو اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 2 کم سن بچوں کو شہید کر دیا۔ جب اس بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا گیا، کوفہ کے در و بام پر دشت کی فضا طاری ہو گئی۔ جب امام علی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل کے اور ان کے بچوں کے بے دردی سے قتل شہید کرنے کی جب خبر ملی تو پھر بہت سے لوگوں نے آپ کو وہاں جانے سے منع کیا۔ ان میں سے بہت سے آپ کے چاہنے والے، آپ کے گھرانے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اب آپ کے لیے کوفہ جانا بہتر نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ فیصلہ کر چکے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو، جانے دو مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میرا تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ تو اس وقت جب بہت سے لوگوں نے آپ کو وہاں پر جانے سے روکا تو آپ نے فرمایا کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ امام علی مقام نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کوفہ جانا ہی ضرور ہے، تو پھر آپ نے اس بات کا فیصلہ بھی کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں جب کوفہ جاؤں گا تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس یزید کے مقابلے میں دوسرا انتخاب بھی ہونا چاہیے کہ لوگ جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا آج اگر میں نہیں جاتا تو یہ جو جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان، اس جنگ کو لوگ برسوں تک کیسے یاد رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ میدان عمل میں آج میں اگر کھڑا ہوں گا تو یہی میرے نانے کا سبق ہے۔ انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو اس وقت آل نبی اولاد علی نے ہی دین کو بچانا ہے۔ دین کے سامنے دیوار، دین کے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جب حضرت امام حسین امام علی مقام جب کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تو اس وقت ابن زیاد نے خر کو 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ امام علی مقام کے پاس بھیجا۔ راستے میں آپ تھے، اس نے بھیجا کہ جا کر امام علی مقام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر ساتھ ہی اس نے عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا کہ جا کر امام علی مقام کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہیں سے بحفاظت واپس بھیج دیا جائے گا، اگر آپ نے بیعت نہ کی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب امام علی مقام نے یہ بات سنی تو یہی وہ لمحہ تھا جب امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ وہ حق اور سچ کی علمبرداری کے لیے اپنی جانیں قربان کر لیں گے، لیکن یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس دو ٹوک انکار پر امام علی مقام پر
اور آپ کے تمام ساتھیوں پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ جب پانی کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، اب ایک اور لشکر شمر کی قیادت میں امام عالی مقام کے مقابلے میں آ گیا۔ جب اتنے سارے لشکر امام عالی مقام کے مقابلے میں آ گئے تو پھر ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ جو حر لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کی قیادت کر رہا تھا، وہ امام عالی مقام کے لشکر کے ساتھ آ کر ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یوں حر دوستی، وفا شعاری اور رسول پسندی کا استعارہ بن گیا۔ کربلا دراصل اسلامی تاریخ کے سفر کا نقطہ معراج ہے۔ اقبال نے یوں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے: تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ تو پھر امام عالی مقام کی کوفہ آمد کی یہی وجہ تھی کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے باطل کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکانا ہے، آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ دینا ہے اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنا ہے۔ امام عالی مقام یہ کہہ رہے تھے: بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گر لٹانا بھی ہے، اور جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا۔